الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 75 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں منافقین کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں عذاب کی سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد آپ کے منکرین کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ پیش آیا، وہ تفصیل کے ساتھ اس میں زیر بحث ہے، بلکہ عملی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین کے خلاف کیا اقدام کرنا ہے، منافقین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں اب آگے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں وہ بھی ہیں، یعنی اسی جماعت میں، انہی منافقین میں، انہی لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ من عاہد اللہ، کیا عہد کیا؟ عہد یہ کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ پروردگار اگر ہمیں نوازتا ہے، ہمارے اوپر اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، وہ اگر ہمیں دولت اور مال دیتا ہے تو بس دیکھیے گا، ہم بھی بہت صدقے کریں گے اور ہم بھی خوب نیکیاں کرنے والوں میں ہوں گے۔ اس وقت چونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس طرح نہ صدقہ کر رہے ہیں اور نہ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ ایک طرف مہاجرین آ رہے تھے، لوگوں کے معاشی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے، جنگوں کی صورتحال پے در پے صورتحال میں اور زیادہ خرابی پیدا کر دیتی تھی، تو اس لیے بار بار لوگوں کو انفاق کی ترغیب بھی دینا پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انفاق کے مطالبات تھے۔ معاشرے میں انسان اپنے اخلاقی احساس کی بنیاد پر جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ بھی صاف یہی تقاضا کر رہی تھیں، تو اس میں گرد و پیش کا ماحول یہ چاہتا تھا کہ غریب مسلمان بھی بعض اوقات 2-4 روپے بھی کما کے اگر اس میں سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہانے کر دیتے تھے کہ ہمارے اوپر تو اس طرح کا فضل نہیں ہے، ویسی عنایت نہیں ہے، اگر اللہ نے ہمارے اوپر بھی یہ کرم کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ رویہ بالعموم اس طرح کے لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو معاملات کو ٹال دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت میرے پاس جو کچھ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، علم ہے، قوت ہے، روپیہ ہے، جو کچھ بھی ہے، میں اس میں سے کیا کرتا ہوں؟ اور یہ کمزور سے کمزور انسان بھی جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پائی میں بھی اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پھر اللہ جب ان کو بہت دیتا ہے تو وہ اس میں بھی اسی نسبت سے خرچ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن آدمی اگر یہ خیال کرے کہ میں تو اسی وقت خرچ کروں گا کہ جب میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی اور میں جو خواہشیں رکھتا ہوں وہ بھی برآئیں گی اور میرے پاس بہت فراخی ہوگی، پھر میں دیکھوں گا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر لوں گا، تو ایسے لوگوں کو خرچ کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی ان کو جب مل جاتا ہے سب کچھ
تو پھر بھی ان میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ اب دیکھیے نا یہ کتنے زور کے ساتھ کہا ہے کہ لَنَصَدَّقَنَّ، ضرور صدقہ کریں گے، یعنی ہم ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور یہ کہا کہ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ مگر ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا، بخلوا بہی، تو اس میں بخل کرنے لگے۔ یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں کہ اچھا ہے لو میں تمہیں دولت بھی دے دیتا ہوں، اب دیکھتے ہیں تم کیا حوصلہ کرتے ہو۔ تو یہ دنیا چونکہ ابتلا کے اصول پر بنی ہے، تو یہاں آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ جو معاملہ بھی کرتا ہے ظاہر ہے اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اور اسی ابتلا کے اصول پر نکلتے ہیں، آزمائش کے اصول پر نکلتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ نتیجہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر زیادہ ہوا اور ہماری دولت اگر بڑھی اور ہمیں مال و اسباب ملے تو ہم بہت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی پیدا کر دیے، حالات میں وہ تبدیلی بھی آ گئی، جب آئی تو بخل کرنے لگے، بخلوا بہی وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ خرچ نہیں کیا، بلکہ ایسے بخیل ہو گئے کہ کوئی معمولی سے معمولی تقاضا بھی اگر دین کا، ایمان کا، ملت کا، مسلمانوں کا، حالات کا سامنے آیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں تولوا وہم مورزون۔ تولوا کے بعد ہم مورزون کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ انفاق کا نام لیا جائے، یعنی کوئی کہے اگر کہ وقت آ گیا ہے، آپ حضرات تو ایسی بات کرتے ہی تھے، اب دیکھیے یہ جنگ درپیش ہے، یہ کچھ مہاجرین آ گئے ہیں اور کوئی ضرورتیں ہیں آپ کے گرد و پیش میں، آپ ہی کے اعزاء اقربا میں لوگ محتاج ہیں یا ان کی ضرورتیں ہیں، تو منہ موڑ کر اس طرح چل دیتے ہیں کہ پیچھے موڑ کر دیکھتے بھی نہیں۔ یعنی وہی جو وعدے کر رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں ملا تو ہم یہ خرچ کریں گے اور وہ خرچ کریں گے اور خوب نیکیاں کریں گے، جب اللہ نے دے دیا تو اس طرح منہ پھیر کر چل دیے کہ اب آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کسی بات کا رخ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر پہلے دن سے صحیح رویہ اختیار کرے، یعنی جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق پہچانے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ بے شک اس وقت وہ ایک پائی ہی دینے کے قابل ہو۔ تو چنانچہ مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، ایسا بھی بارہا ہوا کہ انہوں نے رات رات بھر مزدوری کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اس میں سے بھی لوگوں کا اور معاشرے کا حصہ نکال کر لے آئے۔ تو یہ حوصلہ اگر نہ ہو آدمی میں تو پھر توفیق سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہی محرومی ہے جس کو بیان کیا کہ جب اللہ نے فضل سے نواز دیا، بہت عنایت فرما دی، تو پھر یہ دعوے کہ ہم تو صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کریں گے، وہ سب بھول گئے اور بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے وہ جو ایک بندے کا اندرونی تعلق ہوتا ہے، صفائی کا، پاکیزگی کا، اور ایک سچا تعلق ہوتا ہے اپنے پروردگار سے، اس سے محرومی ہونا شروع ہو گئی۔ جس وقت اس طرح کے دعوے انسان کرتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یعنی اب گویا باطن اور ظاہر کی مطابقت، قول اور فعل کی مطابقت، یہ ان کے ہاں باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ یعنی آدمی جب اس طریقے کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اب گویا اپنا قانون بیان کر دیا
کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح ایک انسان سچائی کے ساتھ آگے بڑھے، سچائی کو اختیار کرے، اپنے پروردگار سے بھی اس کا تعلق سچا ہو، دین کی طرف رجوع ہے تو وہ رجوع بھی سچائی کے ساتھ، باطن کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، تو اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کمزور ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہمارے پاس بڑی تھوڑی قوت ہوتی ہے، ہم جلد گھبرا بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ پھر حوصلہ بڑھا دیتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ جس وقت اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، جب قول اور فعل میں تضاد کے ساتھ انسان جیتا ہے، یعنی آدمی نے اللہ کی راہ اختیار کی اور اتنی ہی ہمت تھی کہ 2 قدم اٹھا سکتا، تو اس کے باطن میں بھی وہ 2 قدم ہی ہیں اور باہر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ لیکن جب باطن اور ظاہر کے درمیان یہ فرق واقع ہو جائے کہ لوگوں کو تو آدمی کچھ کہہ رہا ہو اور بہانے کچھ اور بنا رہا ہو اور دعوے کچھ اور کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کے وعدے کیے جا رہے ہوں کہ بس آپ دے کر دیکھیں، ایک مرتبہ دولت ملی تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باطن نفاق پر مبنی ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے یہاں پر کہ جب یہ ہو گیا تو آپ دیکھیے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ کیا ہوا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے اس رویے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر قیامت تک کے لیے، یعنی اس میں کیا کہا ہے، اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے لیے جب میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، جب میرے روبرو کھڑے ہوں گے، اس وقت تک کے لیے میں نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یعنی اب گویا مجھے ان کا ایمان پسند ہی نہیں، تو میں نے ان کو اسی راستے پر ڈال دیا جو راستہ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رویہ کیا ہے، یعنی بظاہر تو ایمان لے آئے ہیں، بظاہر تو انہوں نے نیکی اختیار کر لی ہے، بظاہر پیغمبر کی اطاعت کا عہد کر لیا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ یعنی جیسے ہی دین کا کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے، اور اس وقت پے در پے جو مطالبہ سامنے آتا تھا وہ خرچ کرنے کا مطالبہ تھا، یعنی سب سے بڑا مطالبہ یہی بن گیا تھا۔ اس کا پس منظر میں نے ابھی چند لفظوں میں بتایا کہ حالات بھی اچھے نہیں تھے، ادھر مہاجرین کے بھی قافلے در قافلے آ رہے تھے، اور جنگوں کی بھی مصیبت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی اندازہ کیجئے نا کہ 8-10 سال کے اندر ہی 2-3 جنگوں سے ایک بستی، چھوٹی سی بستی کو واسطہ پڑ گیا، تو اس میں انفاق کے مطالبات بار بار ہوتے تھے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ اب یہ پوچھتے ہیں زچ ہو کر کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ اب ہر روز خرچی کا ایک نیا مطالبہ ہوتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی تمہاری ضرورتوں سے جو کچھ زیادہ ہے میرے مطالبات بھی اسی میں ہیں، میں نے کون سا کوئی نیا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محرومی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی باطن کو جب آپ نے صحیح نہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پاکیزگی نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ ظاہر ہے اسی کو قبول کر لے۔ وہ پھر ابتلاء کے قانون کے تحت پے در پے مواقع پیدا کرتا ہے، اور وہ مواقع بجائے اس کے کہ آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، اللہ کے حضور میں بہتری کی روش اختیار کرنے کا ذریعہ بنے، وہ نفاق کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی آیات ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو جو اس کی توفیق کا، اس کی ہدایت کا، اور اس کے مقابل میں محرومی کا قانون ہے، اس کو اطلاقی طور پر، یعنی ایک گروہ کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے پوری وضاحت سے واضح کر دیا۔ تو پھر پیچھے سے مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی یہ بار بار جب توجہ دلائی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کا موقع ہے، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، غریب مہاجرین ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جنگ کی ضرورتیں ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس سے اپنی ضروریات ہی بمشکل پوری کرتے ہیں۔ یہ بار بار جو انفاق کے مطالبات ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے خرچ کرنا چاہیے،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس طرح نوازا جس طرح کے بہت سے لوگوں کو نوازا ہے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کریں گے، یعنی یہ گویا ان کا طریقہ تھا۔ تو فرمایا کہ نیکی کی دعوت بھی جب دی جاتی تو یہی کہتے، اور یہاں پر صاف واضح ہے کہ نیکی سے مراد بھی زیادہ تر لوگوں کی ضروریات سے متعلق نیکیاں ہیں، ان کی ترغیب اس وقت بہت دی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابتلا کے قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ اچھی بات ہے، یہ اگر زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت مل گیا تو ہم بہت خرچ کریں گے، تو ہم بہت دے دیتے، تو ہم نے دے دیا، یعنی ہم نے اپنے فضل سے ان کو خوب نواز دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ اس درجے بخل کرنے لگے کہ اگر کبھی انفاق کی طرف توجہ بھی دلائی جائے تو برگشتہ ہو کر منہ پھیر کے چل نکلتے، یعنی یہ صورتحال ہو گئی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ کیا تھا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 برس نہیں، 20 برس نہیں، قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے، اور اس میں بھی تعبیر قیامت کی نہیں اختیار کی، فرمایا الی یوم یلقونہ، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا، جب اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اس وقت تک کے لیے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا نفاق بٹھا دیتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے؟ بتایا نہیں، یہ میرے اس قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ تم جرائم پر جرائم کیے چلے جاتے ہو، تم قدم قدم پر ہدایت کو ٹھکراتے ہو، اور قدم قدم پر ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرنے کے لیے بےتابی سے آگے بڑھتے ہو، یہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرمایا سو اس کا نتیجہ تو یہ نکل آیا کہ اب نفاق ہے، دل میں بیٹھ گیا ہے، اب اس کے بعد جب تک جئیں گے اسی نفاق کے ساتھ جئیں گے۔ لیکن یہ کس لیے ہوا؟ اب اس کے وجوہ بیان کیے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، وعدہ کیا تھا نا انہوں نے اللہ سے، یہی کہا تھا کہ پروردگار اگر ہمیں آپ نوازیں گے، بہت دولت عطا فرمائیں گے، غنی کر دیں گے، تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ ہم آپ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، جب دے دیا تو پھر پائی بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، منہ پھیر کے چل دیے، اور اس لیے کہ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے، یعنی یہ وجہ بنی۔ تو اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ اس سنت کے مطابق ہوا، سنت یعنی سنت الہی، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، یہ اس سنت کے مطابق ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر کر رکھی ہے، یعنی اللہ کی وہ سنت جس کے تحت وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کا وہ طریقہ جس کے تحت وہ گمراہی کے لوگوں کو حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے مطابق ہوا۔ آدمی جب ایک مدت تک کسی روگ کی، یعنی کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، ایک تو ہے نا جسمانی امراض، کوئی اخلاقی مرض لاحق ہو گیا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، بے تعلقی ہے، اور باطن کی آلودگی ہے۔ آدمی جب ایک مدت تک کسی روگ کی رضاعت و پرورش کرتا رہتا ہے، ایک تو ہے کہ روگ لگ گیا، لیکن آدمی کو بھی احساس ہے کہ مجھے اس کا علاج کرنا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، راستے نکل آتے ہیں، انسان اس روگ سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن روگ لگ گیا تو اب روگ کی رضاعت و پرورش ہو رہی ہے، دودھ پلا کے اس روگ کو اور موٹا کیا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کی اسی طرح پرورش ہو رہی ہے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ جب ایک مدت تک کسی روگ کی رضاعت و پرورش کرتا رہتا ہے تو بالآخر ہمیشہ کے لیے توبہ اور اصلاح کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ اس سنت کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں یہ سنت جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے کہ نہ ہدایت آدمی کو کسی قاعدے کے بغیر ملتی ہے، نہ وہ گمراہ کسی ضابطے کے بغیر ہوتا ہے۔ ہدایت کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جو فطرت میں ہدایت دی گئی ہے آدمی اس کی قدر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھے گا، نیک لوگوں کی طرف بڑھے گا، اس کو دعوت حق کا سراغ مل جائے گا، اس کے سامنے حقائق آنا شروع ہو جائیں گے،
اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا زمانہ اس کو نصیب کرے گا، جیسے کہ یہاں یہ لوگ زیر بحث ہیں، تو وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے گا اور صداقت کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا۔ تو یہ ہدایت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ اپنے باطن میں آلودہ ہے، صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں جھوٹ ہی پر ساری بنیاد رکھی ہوئی ہے، تو تنبیہ ہوگی، توجہ دلائی جائے گی، اللہ روکے گا بھی، لیکن پھر ایک وقت کے بعد ابتلا کا قانون جاری ہو جاتا ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ پھر امحال تک نوبت پہنچا دیتا ہے، جس کو قرآن مجید نے اس لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو اب ہدایت کی طرف نہیں آنے دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا ہوتی ہے کہ جہاں نفاق دل میں بیٹھ جاتا اور وہ نتیجہ نکلتا ہے جو یہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اللہ توفیق دے تو نیکی کی راہ میں بے شک ایک قدم اٹھانے کا حوصلہ ہو، ایک ہی بہت ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ اٹھایا جائے، مخلصین لہ الدین ہو، جتنا کچھ بھی کیا جائے باطن اور ظاہر کی مطابقت کے ساتھ کیا جائے، بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر منزل کی طرف رخ سیدھا ہوگا، اور آدمی جس طرح کے استاذ امام کہا کرتے تھے کہ تیز بھاگنے کے بجائے، غلط سمت میں تیز بھاگنے کے بجائے اگر صحیح سمت میں منہ کر کے آدمی کھڑا رہے اور اس میں زندگی گزار دے تو یہ بھی بہت۔ تو صحیح سمت کا مطلب کیا ہے؟ علم کی روح سے راستہ صحیح ہو اور باطن میں سچا اخلاص ہو، یعنی آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور یہ میرے پروردگار کی راہ ہے، مجھے یہ بہرحال اخلاص کے ساتھ طے کرنی ہے، مجھے اللہ کے ساتھ سچے تعلق کے ساتھ طے کرنی ہے، اور اس میں صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اگر میں یہ کروں گا تو اللہ توفیق دے گا۔ تو وہاں یہ بتایا کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم پھر اس کمزور شخص کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پھر ہماری برہان اس کی مدد کرتی ہے، پھر ہم راستے اس کے لیے خود کشادہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر نفاق دل میں بٹھا لیا، حسد بٹھا لیا، کوئی روگ لگا لیا، کینہ اختیار کر لیا، بغض پال لیا، اگر اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو اندر سے آلودہ رکھا ہے تو اللہ کی توفیق سے محرومی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا جھوٹ بولنے کا، اللہ کے ساتھ غلط وعدے کرنے کا، باطن میں تو خواہش یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں دینا، لیکن بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالنے کا، یہ رویہ جو تم نے اختیار کیا، تو یہ بتاؤ کہ علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب، یعنی کیا واقعی تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم اندر سے کیا ہو، تم جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ان کو خبر نہیں تھی کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ تمہارے افعال میں، نہ تمہارے اقوال میں، نہ تمہارے ارادوں میں، نہ تمہاری نیتوں میں، نہ ان کے پس پردہ محرکات میں۔ تو وہ ہستی جس کے ساتھ تم معاملہ کر رہے تھے، آخر کیسے تم نے یہ سوچا کہ تم زبان سے کچھ کہو گے، دل میں کچھ ہوگا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ تو علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب، کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے؟ وہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں اور الگ ہو کے کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور اپنے اعزاء و اقربا سے بات کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم سے چھپا ہوا ہے؟ ہم ان کے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس سے جو مدعا ادا ہوا وہ یہ کہ یعنی فعلاً بھی جانتا ہے اور اس کی صفت بھی ہے کہ وہ علام الغیوب ہے، یعنی اس وقت بھی نگران ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے تو ٹھیک ہے اجمال میں ایک رپورٹ اس کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، نہیں، وہ اس وقت جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بھی براہ راست دیکھ رہا ہے، اور وہ علام الغیوب تو ہے ہی، تو فعلاً بھی جانتا ہے
اور اس کی صفت بھی ہے کہ وہ علام الغیوب ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں۔ فیسخرون منہم، تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، یہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ بیچارے کمزور قسم کے مسلمان، کوئی محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی رات بھر کسی راٹ سے پانی نکال رہا ہے، تو وہ کوئی 10 کھجوریں مل گئی ہیں، انہی میں سے آ کے اللہ کی راہ میں بھی کوئی 1 کھجور دیتے تھے، تو یہ مذاق اڑاتے کہ دیکھیے یہ انفاق کرنے کے لیے آئے ہے کیا تمہارے پاس۔ تو ایک یہ صورتحال تھی۔ دوسری صورتحال وہ تھی کہ جب مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بہت آگے بڑھ کے انفاق کرتے تو ان کے مذاق اڑانے کے لیے بہت سے بہانے تھے کہ یہ تو اصل میں اب لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم دے رہے ہیں، تو بہت کچھ ہے تو کیا احسان کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں۔ تو یہ رویے ہیں۔ تو اب اس کو بیان کیا ہے کہ صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ آ کے خرچ کریں، غریبوں پر کریں، اعزاء اقربا پر کریں، اللہ کے پیغمبر کی ترغیب پر کریں، مہاجرین پر کریں، جن کے کیمپ لگے ہوئے تھے اس زمانے میں، اور خود رسول اللہ نے اپنے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ بالکل ان غریب مہاجرین کی سطح پر زندگی بسر کریں گے، یعنی گھر میں بھی جو کچھ آتا تھا وہ بھی انہی لوگوں کو دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت، اتنے نازک حالات تھے۔ اس میں جو لوگ، یعنی وہ جو کھاتے پیتے مسلمان تھے، جن کا کوئی کاروبار تھا، جن کے کوئی باغات تھے، یا بعض لوگوں نے اللہ نے تجارت کی، انہوں نے تو اس میں بھی برکت ڈالی، وہ جب خرچ کرتے تو یہ تان کرتے، حالانکہ وہ خوش دلی سے دے رہے ہوتے تھے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے پوری فراخی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ اور پھر وہ لوگ بھی ان کی تان کا ہدف بنتے جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہوتا تھا جو اپنی محنت مزدوری سے کما کے لے آتے، یعنی کسی کو چند کھجوریں مل جاتی تھی، کسی کو کوئی غلہ مل جاتا تھا، وہی آ کے پیش کر دیتا تھا کہ جی یہ میرے پاس تو یہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اب یہ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے گا؟ یہ تھوڑی مہلت نہیں ہے جو ان کو دے دی گئی کہ اپنے آپ کو درست کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی خود کچھ کرتے نہیں اور دوسروں کے انفاق پر غصے سے کھولتے اور حسد سے جلتے، یعنی خود تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر عثمان غنی آ گئے ہیں انہوں نے بہت کچھ دے دیا ہے، یا فاروق آ گئے ہیں انہوں نے بہت کچھ دے دیا ہے، یا صدیق آ گئے ہیں، تو ان سے حسد کے جذبے کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، غصے سے کھولتے اور حسد سے جلتے ہیں۔ چنانچہ اغنیا کو، یعنی جو اچھے کھاتے پیتے مسلمان خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، چنانچہ اغنیا کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے۔ دونوں ان کا ہدف ہے، نیکی کرنے والے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جو فیاض اور مخلص مسلمان فیاضی اور خوش دلی سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکار اور شہرت پسند ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر ان کا تان یہ ہوتا ہے، اپنی دینداری اور ثقافت کی دھونس جمانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ جو غریب بیچارے کچھ رکھتے ہی نہیں، اپنی محنت مزدوری کی گاڑی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کا یہ مذاق اڑاتے اور ان پر پھپتیاں چست کرتے ہیں کہ لو آج یہ بھی اٹھے ہیں کہ حاتم کا نام دنیا سے مٹا کر رکھ دیں، یعنی اس طرح کا مذاق اڑانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ پہلے ان کے جرائم بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، یہ معمولی جرم نہیں ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب بتا دیا کہ یہ مجرم ہیں کہ جن کے لیے ہم نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے،
یہ ایسے دھوکے باز ہیں، ایسے فریب کار ہیں کہ یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا عہد کر کے ان کو بھی دھوکہ دیتے، اور بازی باریش بابا ہم بازی، یہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا اور نفاق کے ساتھ سب معاملات کیے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کی گرفت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور قیامت میں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ اصل میں اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کے مذاق کا ہدف بن جائے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا خرید لیا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔